وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ کیا دنیا کا علم یا دین کا علم، ان میں سے زیادہ ضروری کیا ہے اور زیادہ فائدے کس چیز کے ملتے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی عنوان کے متعلق دینی مدارس کا کردار، دینی مدارس نے معاشرے میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور تقابل کریں گے دنیاوی تعلیم دینے والے جامعات اور یونیورسٹیز اور کالجز اور دینی تعلیم دینے والے جامعات، ان کا آپس میں تقابل ہوگا اور انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں میں سے کس نے سب سے زیادہ معاشرے کی اصلاح کا کام کیا ہے اور کس نے معاشرے کو بگاڑا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، خطبے میں نے آیت پڑھی: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اے لوگو، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی لازمی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، جو خیر کی دعوت دے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے منع کرے، برائی کو بھی ہائی لائٹ کر کے اس سے دنیا کو روکے. یہ امت اور یہ گروہ، یہ جماعت لازمی ہونا چاہیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کیونکہ اصل میں کامیاب یہی لوگ کہ جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. پوری دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ خیر پر، بھلائی پر یہی لوگ. اور جو حدیث پڑھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا، آپ نے کہا تھا: الا ان الدنیا ملعونہ،
بالکل صحیح بات ہے جامع ترمذی کے اندر آپ نے کہا لوگوں غور سے سنو، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ان تمام چیزوں پہ بھی لعنت کی گئی ہے، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جو اللہ کے ذکر کے قریب کرتی ہیں۔ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ، پوری دنیا ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، ایک یہ چیز، اور دوسرا وہ جو عالم ہے وہ بھی ملعون نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا ہے۔ اور تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی، تیسری چیز ہے او متعلم، یا عالم ہے یا متعلم ہے، یا سکھانے والا ہے یا سیکھنے والا ہے، قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو، اس کا عالم یا متعلم، یہ دو یا تین چیزیں صرف کامیاب ہیں، اللہ کی رحمت والی ہے، باقی ساری کی ساری دنیا ملعون، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اگر انسان کے پاس لا تعداد بے شمار نعمتیں ہیں، وہ تمام نعمتیں اگر اس کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اللہ کے قریب نہیں کرتی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس انسان پر اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن ہر وہ نعمت جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، اصل میں نعمت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر کی ہے۔ آج ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جانتے ہیں، ملک سمیت سارے کے سارے اپنے ماضی پر غور کریں اور اپنے حال پر اور مستقبل پر نظر ڈالیں، تو کیا ہماری کتنی ہم پر جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں ان میں سے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں اور کتنی ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں؟ جواب 99% ایسی نعمتیں ہوں گی جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ تو ایسی دنیا انسان کے لیے وبال جان ہے۔ میرا کاروبار، میرا بزنس، میرا لین دین، دنیا کے معاملات، تعلقات، رشتہ داری، ہر چیز اگر مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کے ذکر کے قریب کرتی ہے تو فابیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں مجھے اللہ سے دور کر دیتی ہیں تو یہ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں، اس کو اللہ کا عذاب اور مصیبت کہا ہے۔ یہ تمام چیزوں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے دینی مدارس کے حوالے سے جو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیں اور جو اپنا ذہن بنایا اور اپنی سوچ اور فکر کو یہ بنا لیا کہ دینی مدارس نے امت کو دیا کیا۔ آج تک دینی مدارس نے صرف مولوی پیدا کیے ہیں، صرف وہ والے لوگ جو مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، مدرسے سے پڑھ کر مدرسوں میں ہی چلے جاتے ہیں، مساجد میں چلے جاتے ہیں، بس نوکری سنبھال لی، مصلی سنبھال لیا، ممبر سنبھال لیا، بس یہی کا کام ہے، اور لوگوں کے مال لے کر، لوگوں کی دولت کو لے کر اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سوچ اور ہماری ذہن بن چکی۔ دنیا کا سب سے برا ترین لطیفہ اگر بنا ہے تو یا تو مولوی پہ بنا ہے یا دینی مدارس پہ بنا ہے۔ سارے کی ساری امت ہر طرف دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا، دینی مدارس کے خلاف لوگوں کی جد و جہد جاری ہے۔ کوئی چھوٹا سا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، دینی مدارس بدنام نہیں ہوتے۔ یہاں پہ پورے کا پورا سوشل میڈیا، پورے کا پورا نیٹ ورک دینی مدارس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود دینی مدارس کا کردار دیکھیے، اس کے باوجود دینی مدارس کی محنت دیکھیے، اس کے باوجود دینی مدارس کی خدمت دیکھیے۔ آج میں وہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج امت بھول چکی ہے کہ دینی مدارس کا امت میں کردار کیا ہے، دینی مدارس نے امت کو دیا کیا ہے۔
سب سے پہلے تو میرا سوال اس انسان سے ہے جو اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے کہ دینی مدارس نے امت کو کیا دیا ہے. میں اس سے سوال کرتا ہوں، تم بتاؤ تو نے دینی مدارس کو دیا کیا؟ تم نے دینی مدارس کو کیا دیا؟ آج ہم اپنے ذہین بچے، قابل صلاحیت بچے، وہ سارے کے سارے ہم بھیجتے ہیں سکولوں کی طرف، کالجز کی طرف، یونیورسٹیز کی طرف، اور دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے ہم سارے کے سارے جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہر اپنے ذہین بچے کو سکول میں بھیجا، کالج میں بھیجا، یونیورسٹی میں بھیجا، اور سارے کا سارا دنیاوی علم پڑھا کے بعد میں پوچھتے ہیں دینی مدارس نے دنیا کو کیا دیا؟ یہ حق نہیں بنتا تمہارا کہ تم سارا کچھ دنیا پڑھا کے سوال دینی مدارس سے کرو، بلکہ سوال سکولوں سے کرو، سوال کالجز سے کرو، سوال یونیورسٹی سے کرو. ان سے پوچھو کہ ہم نے تمہیں اپنے ذہین بچے دیے تھے، قابل صلاحیت بچے دیے تھے، بتاؤ تم نے دنیا کو کیا دیا؟ بتاؤ. ہر محلے میں سکول، ہر محلے میں، ہر علاقے میں کالج، یونیورسٹی اور مین یونیورسٹیاں ہر شہر میں موجود ہیں، پھر بھی دنیا بد اخلاقی کا شکار کیوں ہے؟ پھر بھی دنیا بد اخلاقی کا شکار کیوں؟ پھر بھی دنیا کی یہ حالت کیوں ہے کہ وہ تربیت ان کی ہونے والی ہے اور وہ اخلاقی لحاظ سے آپس میں معاملات طے کرنے کے حوالے سے کتنے بد اخلاق ہو چکے؟ یہ سوال تو سکولوں سے بنتا، یہ سوال تو کالج سے بنتا تھا، یونیورسٹی سے بنتا تھا، لیکن الٹا لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ پوچھو مدارس نے کیا کیا. ابھی میں بتاؤں گا کہ مدارس نے کیا کیا. مدارس نے امت کی کہاں رہنمائی کی ہے، اور سکولوں نے کیا کیا، یونیورسٹی نے کیا کیا. کیا یہ سارے کے سارے ادارے صحیح طرح دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجنے سے پہلے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا، کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا میرا جو بچہ روزانہ جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، میری لاکھوں کی فیس مجھ سے لے کے جاتا ہے، یہ وہاں سے پڑھ کے کیا آ رہا؟ کیا پڑھ کے آ رہا؟ کیا سیکھ کے آ رہا؟ بچہ گھر آتا ہے، والد اگر اسے کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو پہلے بیٹے سے ٹائم دینا پڑتا ہے. بیٹا فلاں ٹائم ہے تم سے بات کرنی. باپ اگر بیٹے سے بات کرنا چاہے اس کو پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے بیٹے سے. بیٹا کیونکہ اتنا وہ کھر دماغ اور بد زبان ہے، جب مرضی اپنے باپ کے سامنے بولنا شروع کر دیتا. باپ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے اپنے اس بیٹے سے جس بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے، جس بیٹے کی تربیت اس کو دلوانے کے لیے اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا. وہ اپنے بیٹے سے ڈر ڈر کے بات کرتا ہے. ابھی تو آغاز ہے. سنیے دینی مدارس نے کیا کیا اور سکولوں نے کیا کیا. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے اللہ کا حکم اور پیارے پیغمبر دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے آگے. یہ بات ذہن میں رکھیے، مسلمان ہیں ہم، اور ہمیں وہ چیز پسند ہونی چاہیے جو میرے اللہ کو پسند ہے. ہمیں وہ چیز پسند ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام کو پسند ہے. ہماری ترجیح وہ ہو جس کو ترجیح نبی نے دی، ہماری ترجیح وہ ہو جس کو ترجیح اللہ نے دی. ہم مسلمان تھے اور کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن آج ہماری ترجیحات بدل چکی، آج ہمارے ذہن بدل چکے. مغربی تعلیم و تمدن کو ہم نے اپنا شیوا بنا لیا، اس سے متاثر ہوئے اور مغرب سے آئی ہوئی تعلیم کو ہم نے اصل بنا لیا اور کہا اصل تعلیم تو یہ ہے. مدارس میں تو ابھی بھی گستنجے کے مسائل چلتے ہیں، مدارس میں تو ابھی بھی طہارت کے مسائل چلتے ہیں، اور یہ تو 1400 سال پرانی باتیں. دنیا چاند پہ پہنچ چکی. ایسے علم کا کیا فائدہ جو چاند پہ پہنچ کے بھی چاند کے بنانے والے کی معرفت نہ سکھائے، جو چاند پہ پہنچائے لیکن چاند بنانے والے کی معرفت نہ سکھائے. ایسے علم کا، ایسے فن کا کوئی فائدہ نہیں.
ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جو علم تو آ جائے لیکن بعد میں فرعون کہے وما رب العالمین۔ فرعون کے پاس بھی علم تھا، پوری دنیا پہ اس کی بادشاہت تھی، پوری زمین پہ بادشاہت کرتا تھا اور کہتا تھا وما رب العالمین۔ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا علم تھا، بڑی دولت تھی، اتنی ساری دولت کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے وہ کہا کرتا تھا وقال الذین اوتوا، اس نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا مجھے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے، میں سارے کا سارا اتنا جو بہت زیادہ مالدار بنا ہوں اپنے علم کی وجہ سے بنا ہوں، کسی کا اس پر کوئی کمال نہیں ہے، اتنا علم تھا اس کے پاس، اپنے علم پہ ناز کرتا تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، علم پہ ناز کرتا تھا لیکن رب العالمین کی معرفت نہیں تھی، میرے رب نے کیا کیا؟ اسی طرح جا رہا تھا اپنے مال و دولت کے ساتھ، اللہ نے زمین پہ دھنسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله۔ اللہ نے کہا وہاں پہ اس وقت کوئی گروہ ایسا نہیں تھا، کوئی لشکر ایسا نہیں تھا، اس کی اتنی زیادہ واقفیت تھی، اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی کوئی بھی دنیا کی جماعت، کوئی گروہ اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو جہل کے پاس علم نہیں تھا، ابو لہب کے پاس علم نہیں تھا، یہ سارے کے سارے جو اس وقت کے بڑے بڑے سرداران تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑا کچھ تھا، اس لیے تو اپنی قوموں کے سردار بنے تھے، اس لیے تو اپنے قوم کے لیڈر بنے ہوئے تھے، ان کے پاس علم تھا، تجربہ تھا، ہر چیز تھی، اس لیے تو قوم نے ان کو سردار بنایا ہوا تھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ساری چیزیں تھیں، کاروبار تھا، لین دین تھا، دنیاوی تعلقات تھے، معاملات تھے، سب کچھ جانتے تھے، جغرافیہ، علم فلکیات، علم نجوم، ہر چیز کا علم تھا، لیکن قرآن کہتا ہے جب رسول آئے، رسول آنے سے پہلے سارے کے سارے امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، اس لیے تو اللہ نے رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین، پڑھیے 28واں پارہ سورۃ الجمعہ، جا کے ترجمہ والا قرآن پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان بڑے بڑے سرداران کو اور بڑے بڑے لیڈروں کو امی کہا۔ امی کا معنی کیا؟ عربی زبان میں امی لفظ، اس کا معنی کیا؟ یہ امی کا لفظ مختلف معانی کے لیے آتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے بھی امی استعمال ہوا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ جب اللہ کے نبی اسلام کے لیے امی استعمال ہوگا تو معنی یہ ہوگا کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اس کا جو استاذ ہے یا اس کو سکھانے والا ہے تو صرف اللہ رب العالمین، میرے نبی کو صرف اللہ نے سکھایا، دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے میرے نبی کا۔ اور جب امی کا لفظ لوگوں کے لیے بولا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنا مرضی علم آ جائے، اگر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہے تو یہ امی کے امی، یہ امی رہے، ان پڑھ رہے، جب تک اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا وہ الذی بعث فی الامیین، اللہ نے رسول بھیجا امی، امی رسول امیوں میں بھیجا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مکمل تعلیم دی، مکمل علم سکھایا، قرآن کا بھی حدیث کا بھی، اور نبی نے وہ سارے کے سارا علم وہ جو امی تھے ان لوگوں کو سکھایا، تو وہ سارے کے سارے امیوں سے نکل کر صحابہ کرام بنے، چلتے زمین پر تھے اور جنت کے ٹکٹ آسمان سے آتے۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے امی سے پڑھا لکھا بنا دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول بھیجا تو اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیات، رسول بھیجا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لوگوں کو پڑھا لکھا کرنے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ یا رب تم نے نبی بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کیا سکھانے کے لیے بھیجا؟ کیا ان کو دنیاوی علوم سکھائے گا؟ کہا نہیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائے گا، یتلو علیہم آیات، ان کا مطلب بتائے گا، مفہوم بتائے گا، قرآن کی تفسیر بتائے گا،
وہ رسول قرآن کا معنی و مفہوم بتائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا، تزکیہ نفس۔ اور نبی نے تزکیہ نفس کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا، غور سے بات سنیے گا، پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جلیل ترین نظام میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا طبقہ کیا کرتا ہے؟ صاف ستھرا برتن لیتا ہے، صاف ستھرے برتن میں کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد وہی برتن اس کے لیے گندا ہو جاتا ہے، پتا ہے نا؟ اسی برتن کو وہ سائڈ پہ کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، جب تک دھوئے گا نہیں تب تک اس کے لیے وہ برتن صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ نبی نے تزکیہ کیا، نبی نے تربیت کی، کہا جس کو بھی 5 منٹ پہلے تو نے صاف کہا تھا، اس میں کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کو چھوڑ کیوں دیا، اس کو پیچھے کیوں کر دیا، اس کو پھینکا کیوں؟ میرے پیارے محمد نے تربیت کی، تزکیہ کیا، فوری کہا برتن میں کھانا کھانے کے بعد برتن کو پکڑو، انگلی کے ساتھ اس کو صاف کر کے اس کے سارے جتنا بھی کھانا لگا اس کو چاٹ لو، کھا لو۔ ایسے ہی ہے جیسے ابھی تم نے 5 منٹ پہلے کھانا جس برتن میں ڈالا تھا، جس طرح پہلے صاف تھا بعد میں بھی اسی طرح صاف ہو۔ یہ پیارے پیغمبر ہیں جنہوں نے تزکیہ کیا۔ اور یہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ، اس کو اتنا علم نہیں، اس کی اتنی تربیت نہیں، اس نے 20 سال لگائے، 25 سال لگائے، اس کو اتنا پتہ نہیں جس برتن میں کھایا ہے اس برتن کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس برتن کے آداب کیا ہیں۔ سکھایا تو کس نے؟ دین کی تعلیم نے۔ اور دین کی تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ مدارس سے۔ مدارس نے امت کو کیا دیا؟ ابھی پتہ چلے گا مدارس نے امت کو کیا دیا۔ مدارس نے امت کی تربیت کی ہے، مدارس نے امت کا تزکیہ کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے قرآن کے علوم، حدیث کے علوم کہاں سے آتے؟ مدارس سے۔ آج مسلمان بننے کے لیے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا، کہا دنیاوی تعلیم جب اسکولوں میں جاتی ہے، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ہم وہاں پہ بھی ترجمہ پڑھاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم اسلامیات پڑھاتے ہیں۔ ہم کون سا اسلام سے کٹ آف ہو گئے؟ ہم ان سے اسلام کے اندر رہتے ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، ہم اسلامیات لازمی، اختیاری، ترجمہ، یہ سارے مضامین ہمارے اسکولوں میں موجود ہیں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسکول اسلامیات مسلمانوں کو تعلیم نہیں دیتا؟ اسلامیات پڑھاتے ہیں اسکول، ہمیں پتہ ہے کس طرح پڑھاتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ انگلش پڑھانے والے اور میتھ پڑھانے والے استاد کی تنخواہ ہوتی ہے 1 لاکھ کے قریب، کیونکہ اسپیشل استاد ڈھونڈ کے لائیں گے، اس کی ظاہری بات ہے تنخواہ بھی اس کے مطابق ہوگی، اور جو اسلامیات پڑھانے والا ہے اس کی تنخواہ 15,000۔ جس نے خود نہیں پڑھا ہوتا اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، بیٹھ کے جناب ترجمہ پڑھاتے، ہمیں اسلامیات پڑھاتے۔ جو صحیح طرح پڑھا ہوگا وہ کبھی بھی 15,000 میں آئے گا۔ ہم نے یہ فوقیت دی ہے دین کی تعلیم کو۔ سکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کسی وجہ سے تو الہام پھیل رہا ہے، دین سے بیداری پھیل رہی ہے۔ اگر صحیح والے عالم کو لائے ہوتے، اسلامیات کو تم نے عزت دی ہوتی، ترجمے کو عزت دی ہوتی، تو کبھی بھی سکولوں سے ملحد پیدا نہ ہوتے، کبھی بھی کالجوں سے ملحد نہ نکلتے، کبھی بھی کالجوں سے ایتھیزم نہ نکلتا، بلکہ اسلام اور مسلمان اور موحد بن کے مسلمان بھی ہوتے۔ اور پھر سوال کرتے ہو دینی مدارس نے امت کو کیا دیا؟ دینی مدارس نے امت کو جو دیا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری عقل اور تمہارا ذہن اور تمہاری سوچ صرف مغربی تہذیب و تمدن تک محدود ہے، کبھی بھی دینی مدارس کی خدمات کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اسلام نے تربیت کی ہے، تربیت سے ہی بدلتے ہیں قوموں کے مزاج، تربیت سے ہی بدلتے ہیں قوموں کے مزاج، مگر نہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ابو جہل کی جہالت، اس کے پاس علم تھا لیکن نہیں گئی، کیوں؟ علم کے ساتھ تربیت نہیں۔ تربیت نبی نے کرنی تھی، مدرسے کو گیا نہیں، اصحاب صفہ کے ساتھ شامل نہیں ہوا، دائرہ ارقم میں پڑھا نہیں، تربیت کیسے ہو؟ تربیت کرنے والے استاد کے پاس گیا نہیں تو تربیت کیسے ہو؟ دینی مدارس نے امت کو کیا دیا؟ دینی مدارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کو سمیٹتے ہیں۔ نبی اسلام نے جتنی دعائیں کی ہیں
ساری کی ساری اگر سمیٹی ہیں تو دینی مدارس نے سمیٹی. نبی اسلام نے فرمایا نظر اللہ مرعن سمع منا حدیثا. آپ نے فرمایا اے اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، اور پھر جس کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی وہاں پہ جا کے پہنچا دیتا ہے. اے اللہ ساری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا. انصاف سے بتائیے گا، عدل کیجیے گا. یہ دعا کس ادارے میں سمیٹی؟ کس سکول میں حدیث پڑھائی جاتی؟ کس کالج میں حدیث کا اہتمام کیا جاتا؟ کس یونیورسٹی میں احادیث تحقیق و تخریج کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں؟ اگر آج پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک اگر دینی مدارس میں حدیث کا اہتمام ہوتا ہے تو کوئی دوسرا ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس طرح حدیث کا اہتمام کرتا. دینی مدارس میں جائیے، ابھی پہلا سال ہے، بچہ جاتا ہے، بچے کو چھوٹی سی کتاب لگائی جاتی ہے حدیث کی جس میں 100 احادیث ہوتی ہیں. بعض مدارس میں نخبۃ الصحیحین پڑھاتے ہیں، نخبۃ الاحادیث پڑھاتے ہیں. 100 احادیث اللہ کے نبی کی. پہلا دن ہے بچے کا مدرسے میں، پہلا دن ہے، دینی تعلیم سیکھنے گیا ہے، پہلے دن ہی اس کو پہلی حدیث پڑھائی جاتی ہے بیٹا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. بیٹا نیت خالص کر لینا، بیٹا اللہ کے لیے پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا. یہ دینی تعلیم مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ دینی تعلیم مادیت پرستی کے لیے نہیں ہے. دینی تعلیم اللہ کی رضا کے لیے ہے. تم نے جتنا بھی علم پڑھنا ہے، آج تیرا پہلا دن ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے. آج کے بعد جتنا بھی دین کا علم پڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے دین کا علم نہ پڑھے. یہ مدارس اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی سمیٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تربیت کو بھی آگے پہنچا رہے ہیں. دینی مدارس میں امت کو کیا دیا؟ ابھی تک میرا یہ سوال ہے، دینی مدارس میں امت کو کیا دیا؟ مدارس نے تم ذریعہ بنے، خود مدارس ذریعہ بنے کہ تم اللہ کے نبی کی دعاؤں کے مصداق بن جاؤ. نبی اسلام نے دعا کی تھی اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء جنہوں نے ساری زندگی دین کو دے دی، فوت ہوتے ہیں تو اتنا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے نبی کی حدیث یاد آ جاتی ہے. ان کے چہروں سے دیکھ کے پتا چلتا نبی کی حدیث پوری کی پوری فٹ ہو رہی ہے. ابھی بھی میرا سوال ہے دینی مدارس نے کیا؟ نبی اسلام نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے. دینی مدارس ذریعہ بنے تمہیں بہترین بنانے کے. اگر یہاں پہ دنیا میں کوئی ایک بھی بہترین بندہ موجود ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے تو کردار کن کا ہے؟ دینی مدارس کا. ابھی بھی میرا سوال ہے دینی مدارس نے امت کو کیا دیا؟ دینی مدارس نے سارا کچھ دینی مدارس نے دیا. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ بھی اپنے آپ سے بھی، اور جہاں پہ آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے وہاں سے اس ادارے سے سوال کیجیے آپ نے امت کو کیا دیا؟ میرا سوال ہے سکول نے امت کو کیا دیا؟ کالج نے کیا دیا؟ یونیورسٹی نے کیا دیا؟ مادیت پرستی سکھائی امت کو، امت کو بے حیائی سکھائی، فحاشی سکھائی، قریانی سکھائی. جتنا معاشرے میں بگاڑ ہے، بد اخلاقی ہے، بد زبانی، ساری کی ساری سکھانے والے یہی گا، کیونکہ ان کے اندر تربیت نہیں ہے. اور جس میں تربیت کا ہو وہاں پہ جتنا مرضی رٹا لگا لیا جائے کوئی فائدہ نہیں. تربیت مدارس نے تربیت کی ہے امت کی، مدارس نے امت کی تربیت کی ہے. آج بھی اس گئے گزرے دور میں جب ہر جگہ پہ یہ اعلان ہو رہا مغربی تہذیب و تمدن کے متاثر لوگ اور خواتین کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں، آج بھی دینی مدارس عورتوں کو، خواتین کو پردے کا حکم دے رہے، پردے کے معاملہ سکھا رہے. ابھی تقابل کرو، خود اپنے ذہن سے تقابل. یہ موضوع بہت لمبا ہے، واللہ یہ بہت لمبا ہے، اس پر کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، اتنا لمبا موضوع ہے. میں اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ دینی مدارس نے امت کو کیا دیا. کبھی تقابل کیجیے گا،
ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ایک طبقہ اسکولوں میں بھیجتا ہے، کالجز میں بھیجتا ہے، یونیورسٹی میں بھیجتا ہے، اور دوسرے کچھ لوگ مدارس میں بھیجتے ہیں. ایمان سے بتائیے گا، عدل سے بتائیے گا، انصاف سے بتائیے گا، اس کو صحیح تربیت اور پردہ اور حیا کہاں سے ملتا ہے؟ مدارس سے ملتا ہے یا اسکولوں کالجوں سے ملتا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں یہ جدید سسٹم کو اور فحاشی اور بریانی کو تعلیم سمجھا گیا. دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے الگ کر دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں ایک تھے. دنیاوی تعلیم سیکھی جاتی تھی دینی تعلیم کو سپورٹ دینے کے لیے، تاکہ دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائی جا سکے. لیکن یہاں پہ دنیاوی تعلیم سیکھنے والے لوگ دینی تعلیم کے خلاف ہو رہے ہیں. یہاں پہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ مدارس پر اعتراضات کر رہے ہیں. جو بھی پروفیسر بن کے نکلتا ہے، ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، انجینئر بن کے نکلتا ہے، وہ باہر آ کے لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے دینی مدارس کا تو آج تک کردار امت کو گمراہ کرنے میں رہا ہے، امت کو فرقہ پرستی میں لگانے میں لگا رہا ہے. یہ سارے کے سارے دینی مدارس نے تو فرقہ پرستی دکھائی ہے، اصل کام کیا ہے اسکولوں اور کالجوں نے. موٹیویشنل اسپیکر چرب زبانی کرتے ہوئے مدارس کے خلاف ہوتے، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ دینی مدارس نے امت کو کیا دیا. واللہ اتنا لمبا موضوع ہے، میرے ذہن میں اتنی ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن ٹائم کی قلت ہے. میں سب سے آخری بات اور سب سے ضروری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے ایمان سے بتائیے، مجھے ایمان سے بتائیے، اگر باپ فوت ہوتا ہے یا ماں فوت ہوتی ہے، اگر اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھاتا ہے تو بتائیں کردار کس کا ہے؟ آج سب ماشاءاللہ بڑے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، سارے کے سارے اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے اور جواب دیجئے کہ بتائیں ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری اولاد میں جنازہ پڑھے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں اولاد سے بڑھ کر اس بات کا درد کسی کو ہو سکتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کے لیے دعا کریں؟ کس کو ہو سکتا؟ اگر آپ میں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کی اولاد میرے پاس آتی ہے، آگے مجھے کہتی ہے قاری صاحب میرے والد صاحب فوت ہو گئے، جنازہ پڑھانا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں مجھے بھی وہ درد نہیں ہے اس بیٹے کو. فطرت کی بات. میں اگر آگے کھڑا ہوں گا بھی نا تو میں جتنی دعائیں مجھے اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں میں وہ پڑھ کے ایک ایک دو دو مرتبہ خلوص دل سے دعا کر کے مسائل پہ ہو جاؤں گا. لیکن جو بیٹا ہوگا وہ ایک ہی دعا کو 5 سے 10 مرتبہ پڑھے گا، اے اللہ میرے والد کو معاف کر. مدارس نے تربیت، مدارس نے سکھایا، مدارس نے سکھایا بیٹا زندگی میں ہو تو والدین کا ادب کرو، اگر والدین زندہ ہے تو احترام کرو. دینی مدارس نے سکھایا اگر والدین فوت ہو جائیں تو جنازہ پڑھانا ہے تو خلوص نیت سے پڑھانا ہے، ایسی ایسی دعائیں کرنی ہے کہ جنازہ ختم بعد میں ہو، اللہ مغفرت کا اعلان پہلے کر. دینی مدارس کا کردار، دینی مدارس سکھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو مادیت پرست بنانے کے بجائے دین کا علم سکھائیے، دین کا علم پڑھائیے، تاکہ آپ کے بچے آپ کا بھی ادب کریں، معاشرے میں بھی اچھے انسان بنے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ان کی دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا انسان کو ہمیشہ 5 چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، اس کی مال کی حفاظت، جان کی، عزت کی، نفس کی اور دین کی حفاظت. انسان اگر زندہ ہے اس کو مال کی حفاظت کی ضرورت ہے، جان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اسی طرح نفس کی، عزت کی، دین کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ پانچوں کی پانچوں ذمہ داریاں مدرسہ نبھا رہا ہے. ان میں سے ایک بھی ذمہ داری نہیں ہے جو کسی اور ادارے نے نبھائی. مدارس سے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، تربیت کی جاتی ہے.
کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا، اور بتایا جاتا ہے اگر کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جان کی حفاظت سکھائی جاتی ہے، عزت کی حفاظت سکھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کسی مسلمان کی عزت کو بحال نہیں کرنا، ہر مسلمان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مدارس میں سکھایا جاتا ہے، مال کی حفاظت سکھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کے مال کی چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، شریعت نے منع کیا۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، شریعت نے بتایا۔ ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت مدرسے میں ہے، جان کی حفاظت مدرسے میں ہے، مال کی حفاظت مدرسے میں ہے، انسان کی حفاظت مدرسے میں ہے، ہر چیز کی حفاظت مدارس سکھاتا ہے۔ اس کے باوجود میرا سوال یہ ہے دینی مدارس نے کیا؟ تو پھر افسوس کیا جا سکتا، پھر اس سوال پہ افسوس کیا جا سکتا، اور اتنے سارے واضح جواب ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو پھر اس کی مرضی۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس چیز کو واضح کر دیا جائے۔ آج اگر قرآن کی حفاظت کی ہے تو دینی مدارس نے کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ اگر آج دینی مدارس نہ ہو، دینی مدارس سے نکلنے والے یہ علماء نہ ہو تو بتائیں یہ آپ کے جتنے بھی جنازے ہیں اور شادی بیاہ کے معاملات ہیں یہ کون کرے؟ ابھی بھی ہم کہتے دینی مدارس نے کیا۔ اصل میں ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مدرسے سے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے خادم اور نوکر۔ یہ سوچ پیدا کرنے والا کون ہے؟ مغربی تہذیب اور تمدن، مغرب، وہ سارے کے سارے اس طرح کی سوچ پیدا کرنے والے ہیں، اور مولوی کو، دینی مدرسے کو، دین کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اگر آپ، کیونکہ ان کو پتا ہے دینی مدارس کو بدنام کر دیا تو لوگ دین کی طرف کیسے جائیں؟ کبھی نہیں جائیں۔ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے مدارس کو بدنام کرنا۔ نہ لوگ مدرسے میں جائیں گے، نہ دین سیکھیں گے۔ اور آج اگر ہر خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کی ٹیوننگ ہوتی ہے، معاملات، آج مسجد میں اگر تربیت کی جاتی ہے تو پیچھے کون؟ مدرسہ۔ جتنے بھی ہمارے علماء دنیاوی تعلیم بھی سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ شاید یہ علماء جتنے ہیں وہ دنیا کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں۔ ایک دنیاوی پڑھے لکھے ہوئے پروفیسر کو اور دین پڑھے ہوئے پروفیسر کو ساتھ میں بٹھا لیں، اللہ کی قسم علم کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان۔ اللہ دین کی برکت کی وجہ سے اس دین کے عالم کو دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرتا، لیکن یہ بات پھر بھی ہمارے ذہن سے نہیں جاتی کہ دنیاوی تعلیم نے کیا دیا۔ پھر بھی افسوس ہوتا ہے آج ہمیں مدارس کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے بچے مدارس میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھائیں، دنیاوی بھی سکھائیں، لیکن ایک ایسے ماحول میں جو پاکیزہ ہے، جو تربیت یافتہ ہے، جو آپ کے بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے، حیا سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، ایمان سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت سکھاتا ہے، وہاں پہ بھیجیں تاکہ آپ کے بچے ایک تربیت یافتہ بنے، تاکہ آپ کے بچے کا عالم بنے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، اور مکمل معاشرہ تربیت سے آراستہ ہو جائے، تربیت یافتہ ہو جائے۔ ایک ہی شخص سے جب انسان آگے نکلتا ہے تو کئی شخصوں کو علم آتا ہے، اس طرح کرتے کرتے پورا معاشرہ بن جاتا ہے، تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔